اورنگ آباد شہر تہذیب دکن کے وارثان فہم و ادراک، اساتذہ ادب و فن، اردو تہذیب کی آبیاری کرنے والی شخصیات کے روبرو، گرچہ کہ مجھے ان کی جوتیاں سیدھی کرنی چاہیے تھی، مجھے یہاں پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ عارف خورشید صاحب کی یاد میں یقیناً یہ محفل بڑی یادگار ہے۔ بولنے والا پرندہ چپ چپ گیا ہے، بولنے والا پرندہ چپ چپ گیا ہے، خورشید ڈوبا ہے جو جہاں سے اب چاند بادلوں میں چھپ گیا ہے۔ ان پر ہی دو افسانچے اسی محفل میں لکھنے کی کوشش کی۔ اگر صدر محترم بابا افسانچہ، ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت جناب ڈاکٹر عظیم راہی صاحب اجازت دیں تو میں ان دونوں افسانچوں کو خدمت خورشید میں پیش کروں۔ وہ اتنی جلد بازی میں تھا جی چہرہ، وہ اتنی جلد بازی میں تھا کہ جلدی جلدی ہزاروں صفحات کے بت تراش کر ہمیشہ یاد رہنے والا، وہ اتنی جلد بازی میں تھا کہ جلدی جلدی ہزاروں صفحات کے بت تراش لیے، ہمیشہ یاد رہنے والے بت، اور آخر وہ خود اپنی تحریروں میں بت بن کر رہ گیا۔ دوسرا افسانچہ دوسرا افسانچہ مقبرہ، پھر وہ اپنی کتابوں کے خوبصورت مقبرے میں دفن ہو گیا۔ ہم اسی خوبصورت مقبرے کے معذرت خواہ ہوں جی ٹھیک ہے، میں جی ہم اسی خوبصورت مقبرے کے بہتر تھا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس افسانچے کا عنوان ہے ریسائیکل۔ ہم نے بوتلوں کو ریسائیکل کر کے جینس کا کپڑا بنانے کی بات سنی تھی۔ ایک شخص جسے غریب کہہ کر دھتکار دیا گیا، سڑک پر بوڑھا ہو کر بھوک سے مر گیا۔ اس کی لاوارث باڈی اس میڈیکل کالج کو سونپ دی گئی جہاں کروڑوں روپے ڈونیشن دے کر امیروں کے بچے ڈاکٹر بن رہے تھے۔ کسی نے کہا غریب مر کر بھی امیروں کے لیے کام آ رہا ہے۔ دوسرا افسانچہ ہے نیا قانون۔ نئے قانون کے مطابق 21 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی کرنا جرم تھا۔ 16 سالہ سشیلا اپنے ماں باپ کے سامنے چاقو لے کر کھڑی ہو گئی، اگر میری شادی روہن سے نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ زر مبادلہ، اس نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہر طرح کے گناہوں کی لذت کو چکھ لیا تھا۔ ہر مصیبت سے بچنے کا ایک ٹوٹکا ہوتا ہے، اس نے اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا لیا۔ بہت شکریہ۔ اور آخری دل برداشتہ، حاجی صاحب بار بار دھوکہ کھانے سے تنگ آ کر کہنے لگے میرا جتنے بھی مسلمانوں سے معاملہ ہوا سب نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب ایک ہندو سے میرا ویوہار چل رہا ہے، اس نے پوری ایمانداری سے میرے پیسے منافع کے ساتھ وقت پر واپس کیے، اب میں کیا سمجھوں آپ بتائیے۔ بہت بہترین طنز کیا ہے جناب